بعد سماجی قسم کے لوگوں سے تعاون کی درخواست کرتا ہے کہ مولانا اگر رشتہ مل جائے تو واللہ کہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے گھر بیچ کر شادی کر دوں گا، زمین بیچ کر شادی کر دوں گا۔ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، آج تک اس کی اس بات پر لوگوں نے شاید تعاون نہیں کیا، یا لوگوں نے اس کے معاون بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے ہیں، وہ آدمی جس طرح 5 سال پہلے درخواست کر رہا تھا، آج 5 سال بیتنے کے باوجود بھی وہی درخواست کر رہا ہے کہ مولانا کوئی رشتہ ملے تو بتانا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کیا اس نے اس تکلیف کے سلسلے میں اللہ سے نو نہیں لگائی؟ کیا اس نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے سماج میں دہائی نہیں دی؟ سب کچھ کیا ہے۔ 4 سال بیت گئے، 5 سال بیت گئے ہیں، اس کے گھر کی بچی آج اس کے گھر میں بطور عذاب ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو آخر میں کہ عذاب کیسے ہوگے۔ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے میرے عزیزو؟ کبھی تو سوچا جائے، قوم کے ذمہ دار حضرات بیٹھے اور کہیں کہ بھئی کیا بات ہے، ایک آدمی 4 سال تک گلی کوچوں میں جاتا ہے، رشتہ داروں کو تلاش کرتا ہے، محلے کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اپنے مسجد کے اماموں سے کہتا ہے، مدرسوں میں آتا ہے، اس کو رشتہ نہیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ سفر کریں تو ٹرینوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، بسوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، اتوار کو چلے جاؤ تو پارکوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، ہر جگہ انسان کا ٹھاٹا مارتا سمندر نظر آتا ہے، لیکن لڑکا تلاش کرو تو نہیں ملتا۔ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ میں وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں نہیں رشتے ملتے، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور جس کو ہم نے بنیاد بنایا تھا، وہ بنیاد آج ہمارے لیے جان پر آفت بنی ہے۔ ہم نے بچی کو بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم دلا دی، دنیا کی ڈگریاں ہم نے دلا دی ہیں، اس کے معیار کا لڑکا نہیں ملتا، اس کے معیار کا لڑکا نہیں ملتا۔ اور اگر اس کے معیار کا لڑکا ملتا ہے تو ہم اس کی فرمائش پوری کرنے پر طاقت نہیں رکھتے، اور اگر اس کے معیار کا لڑکا ملا ہے تو عمروں کے اندر اتنا تفاوت ہے، اتنا تفاوت ہے کہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، لڑکے کی عمر کم ہے۔ ہم نے کیوں اس کی عمر بڑھا دی؟ اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے 25 سال 26 سال تک وہ ڈگریاں لینے میں لگا دی، اور جب رشتہ تلاش کیا گیا تو رشتہ طے ہونے کے بعد 2-3 سال کا وقفہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا رونا ہے، یہ ہمارے سماج کا رونا ہے۔ اور اگر کچھ سماج کے نوجوان ایسے ہیں جو سماج کے لیے کلنک بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم تو نہیں حاصل کر پائے، زمانے طالب علمی میں بھاگ دوڑ تو کرتے رہے، لیکن جب رشتے کی بات آئی ہے تو ان کے مطالبات اتنے ہیں کہ سماج کے رویوں کی مار ایسی پڑی ہے کہ بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں، نہیں دے سکتے۔ جو برچکائی چلتی ہے گاؤں میں، رشتہ جب طے ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ 40 لوگ 50 لوگ صرف لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہ ڈاٹا ڈالنے کا، رہزنی کا پہلا ذریعہ بنتے ہیں وہ لوگ، اور اس میں پھوپھی بھی آ رہی ہے، چاچی بھی آ رہی ہے، بھابھی بھی آ رہی ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، لینا ہے، دینا، سب کچھ چلتا ہے۔ 50,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ تو دن رکھا جاتا ہے، اور پھر جو 7-8 مہینے کا عرصہ بیتتا ہے، ان دنوں میں کیا مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، کیا فون پر ایسی کس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے، یا دونوں سمتیوں میں کیا معلوم کیا ناچاکیاں ہوتی ہیں، آخر میں رشتہ خراب ہوتا ہے، اور پھر ان خرچ کیے ہوئے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
ये समाज के देखी हुई सुनी हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई नई बातें नहीं रखा हूं। यह हमारे समाज का हाल है और ये रवैयों की मार है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, लड़की जॉब करती है, सारा मामला सब कुछ देखा सुना है, लेकिन एक समाज में ये मामला चला है कि लोग आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, हदिया लेंगे, फिर जाएंगे। ये भी कोई शरीयत है भाई? ये भी कोई शरीयत का कोई जुज है? कोई जुज नहीं है। ये सब हमारे बनाए हुए काले करतूत हैं, जो आज हम बाप को भी रोने पर मजबूर कर रहे हैं, माँ को भी रोने पर मजबूर कर रहे हैं। और इन माँ बाप के वालिदैन के होने वाली गुफ्तगू को जब हम घर में शेयर करते हैं तो हमारी फूल जैसी बच्चियां जब इसको सुनती हैं कि हमारी जात